السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل۔ میں ہوں سید شبیر حسین شاہ اور میرے ساتھ موجود ہیں دارالحکومت مظفر آباد کی مشہور و معروف شخصیت لالا مصطفیٰ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لالا جی ٹھیک ہیں آپ؟ کرم اللہ کا کرم۔ اچھا آپ ٹھیک ہیں، لیکن موسم تبدیل ہو رہا ہے تو ہمارے کافی بزرگ اور بچے وہ بیمار ہو رہے ہیں اور اسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں، چونکہ موسم تبدیل ہوتے وقت تھوڑا سا ہو جاتا ہے اونچ نیچ، تو اسپتالوں میں مریضوں کے لیے بیڈز جو ہے نا وہ کم ہو گئے۔ تو ہمیں بتائیں کہ وزیر صحت ہمارے اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، اسپتالوں میں بیڈ چاہے موجود ہوں بھی، لیکن جو اسپتال کی حالت ہے نا، اللہ معاف کرے، اس سے گھر بنا مر جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جو بھی مریض جاتا ہے ٹھیک ٹھاک، اس کے ورثاء ساتھ کفن لے کر جاتے ہیں، کیونکہ واپسی پہ وہ زندہ نہیں آتا۔ سب لوگ ٹریننگ ہیں وہاں پہ، سینئر کوئی آتا نہیں ہے، نہ ہی اس کو کال کرتے ہیں۔ جب وہ کوئی مریض جاتا ہے تو ٹریننگوں کی تو عید ہو جاتی ہے کہ اس پہ تو اپنی ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں، کبھی کیا نکالتے ہیں کبھی کیا نکالتے ہیں، آخر کار اس کو اتنا بیمار کر دیتے ہیں کہ وہ اس کے گردے بھی فیل ہو جاتے ہیں، اس کا جناب پھیپھڑا بھی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، اس کا سارا سسٹم خراب کر کے پھر بعد میں کہتے ہیں جی آپ اس کو ریفر کرتے ہیں پنڈی لے جائیں۔ آپ مجھے بتائیں، یہ سی ایم ایچ اور امبور کی ایسی حالت ہے نا، انہوں نے کئی زندہ لوگ جو لوگ چل کے گئے گھروں سے چیک کرانے کے لیے، واپسی پہ لاشیں آئی ہوں گی۔ ان کی حالات بہت خراب ہے۔ ایک تو سی ایم ایچ میں دوائی نہیں ملتی، سرنج بھی لوگ اپنی لے کر جاتے ہیں۔ جو ڈلیوری کے دوران کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، بجائے وہ دودھ مانگنے کے ایزی لوڈ مانگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ اس کی وزیر کی اپنی صحت خراب ہے، وہ کیا صحت دیکھے گا اس کو، سی ایم ایچ کو یا امبور کو؟ اس کے اپنے بال اتنے بڑے ہوئے ہیں، اس کی اپنی صحت، میں دیکھا ہے وزیر صحت، اس کی اپنی صحت خراب ہے، وہ کیا صحت کے بارے میں کرے گا؟ اچھا لالا سٹی تھانے سے مجھے یہ بتائیں کہ آج کل جو پولیس اہلکار ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پہ کافی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، سڑکوں کے اوپر ہی لوگوں کو عدالت لگا کے تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں اور وہیں پہ عدالت لگائی ہوئی ہوتی ہے، وہیں پہ وہ سزا سنا دیتے۔ تو مجھے بتائیے یہ ہماری پولیس کو ہو کیا گیا ہوا ہے؟ یہ آپے سے باہر ہو گئے ہوئے ہیں، ہر بندہ اپنی عدالت خود لگاتا ہے۔ یہ جب سے یہ ٹریننگ کر کے آتے ہیں نا، مجھے لگتا ہے یہ پنجاب پولیس کی جناب جھوٹا کھاتے ہیں، اسی لیے پنجاب پولیس تو بدنام ہے نا۔ اب مظفر آباد میں جو پولیس ایک وقت مثالی پولیس ہوا کرتی تھی، بڑے اخلاق سے، بڑے پیار سے، اب پچھلے دنوں کئی پولیس والے ریٹائر بھی ہوئے، جس میں اہم نام لوں گا، ایک پیر عالم صاحب ہیں ٹریفک میں، بہت ہی نائس، بہت ہی خوبصورت اخلاق کے مالک تھے، بہت ہی اچھے کام انہوں نے کیے اور اپنی سروس ریٹائر پوری کر کے باعث طریقے سے چلے گئے۔ اب کچھ لوگ آج کل جو ینگ جنریشن جتنی بھی آئی ہوئی ہے نا، کنٹرول سے باہر ہے، یہ کسی کو نہیں مانتی۔ وہ اپنی عدالت دیکھیں نا کہ سیٹتے ہیں ایسے، رکشے والا جو ہوتا ہے بیچارہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، اب نوکری اس کو اگر نہیں ملتی وہ رکشے ہی چلائے گا نا، پھر رکشے والے کے ساتھ بیہیور کیسا ہوتا ہے پولیس والے کا، گریبان فوراً پکڑ لیتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ قانونی طور پہ وہ تھپڑ نہیں مار سکتا، نہ گالی نکال سکتا ہے، جرمانہ کر سکتا ہے، دکان کو سیل کر سکتا ہے، بندے کو اندر کر سکتے ہیں، لیکن گالی اور تھپڑ مار سکتے ہیں؟ یہ لوگوں کی شرافت ہے۔ ابھی وہ جو صورتحال ایسی اگر رہی ہے تو حالات بڑے خراب ہو جائیں گے، پھر تو لا اینڈ آرڈر ہو جائے گا یہاں پہ، لاڈ اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے۔ بالکل ایسی، اس میں کوئی دوسری رائے کیونکہ نہیں۔ لوگوں کی عزت و نفس محفوظ ہی نہیں ہے۔ اور یہ دارالحکومت کا صرف ایک دارالحکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے آزاد کشمیر میں ایسا ہو رہا ہے۔ ابھی ہم نے اب دیکھیں نا پچھلے دن یہ میرپور میں کیا ہوا، صرف وہ تاجروں نے، ٹیلر والوں نے، درزیوں نے جناب اپنا ہڑتال احتجاج کرنے کے لیے بیٹھے تھے، انہوں کو ایسا مارا جیسے دہشت گرد تھے، وہ پولیس والے ایسے بفرے ہوئے تھے، ایک آدمی کو تو 50 آدمی اوپر پڑا ہوا تھا مارنے کے لیے۔ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، اور عدالتوں کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا لالا مجھے بتائیں کہ اب تو چونکہ میں دارالحکومت مظفر آباد کی بات کروں اگر، تو یہاں پہ بہت زیادہ اب مارکیٹ میں ہماری خواتین یا لوگ چلے جائیں، بوڑھے چلے جائیں تو، یا پھر مساجد میں ان سے باہر نکلتے ہی تو بکاریوں کی بھرمار ہوتی ہے، وہ آپ کے کپڑے پکڑ لیتے ہیں اور آپ کو بالکل بھی ہلنے تک نہیں دیتے اور آپ کے گریبان تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ ہماری پولیس یا ہماری انتظامیہ کیا حکمت عملی اپنا رہی ہے؟ دیکھیں جی، ہر رمضان میں، یہ آج سے کافی عرصہ پہلے ہر رمضان میں انتظامیہ سے خصوصی طور پہ ان بیکاریوں کے بارے میں گزارش کرتا تھا کہ ان کو روکا جائے۔
آئے دن چوریاں ہوتی ہیں. مدینہ مارکیٹ میں لیڈیز کے پرس چھینے جاتے ہیں, صرافوں کی دکان پہ انگوٹھیاں چوری ہوتی ہیں, اور دکانوں پہ جناب کئی چیزیں چوری ہوتی ہیں, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ہر بار ان کو نظر نہیں آتا. یہ بالکل میرے خیال میں مجھے شک کیا کنفرم ہے کہ یہ بتا لیتے ہیں. انتظامیہ تبھی ہاتھ نہیں ڈالتی کہ ان کو کمیشن ملتا ہے, کیونکہ ان کے ساتھ ٹھیکیدار بھی بہت ہوتے ہیں نا مانگنے والوں کے ساتھ, جنہوں نے ہوٹل پہ ریسٹ ہاؤس پہ جگہ لی ہوتی ہے. اب دیکھیں نا, غریب جو ہے باہر مانگتا ہے, امیر مسجد کے اندر مانگتا ہے. مانگنے کا سٹائل بھی ہے نا. تو یہاں پہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ساری عمر لوگ غریب نادار بنتے ہیں, زکوٰۃ اور فطرانہ لیتے ہیں, لیکن شاپنگ وہ رات بیکری سے کرتے ہیں. اور جو ایک برانڈ ایک کھانے کے لیے اور ڈبل روٹی وغیرہ اور چیزیں, شاپنگ بیگ ان کا اپنا ہوتا ہے رات بیکری کا. تو فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے وی آئی پی طریقے سے سامان لیا. جن کو یہ مانگتے ہیں, فطرانہ لیتے ہیں اور زکوٰۃ لیتے ہیں. یہ کافی عرصے سے یہ چلتا ہے. کئی لوگ تو اب ہمارے جو کہتے ہیں نا, رمضان آ گیا, رمضان میں لوگوں نے 1 سال ٹوپی بند کی ہوئی تھی اپنے ٹیچی کیس میں. رمضان میں انہوں نے نکال کے ڈرائی کلین کرا کے استری کرا کے پہننی شروع کر دی. لوگ اللہ سے بھی فراڈ کرتے ہیں, 11 مہینے کاپی 1 مہینہ ٹوپی لگا کر. یہ کیا ہے؟ لوگ تو سجدے میں بھی دوسرے لوگوں کا برا سوچتے ہیں, مخلص تو کوئی نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم, ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک زکوٰۃ پروٹیکشن کے حوالے سے انہوں نے کام کیا تھا, اور زکوٰۃ لوگوں کو پہنچانے کے لیے انہوں نے بلکہ ایک بڑے حد تک ان کے جو دعوے تھے, تو اب تو لوگوں کو زکوٰۃ کیا پراپر مل رہی ہے, ان تک پہنچ رہی ہے, یا کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں جی, زکوٰۃ کا تو ویسے جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ صدر یہ اس نے اپنے سردار تنویر الیاس صاحب نے زکوٰۃ جو 5,000 تھی جس کی وہ 10,000 کر دی. جہیز فنڈ انہوں نے جناب 65,000 کر دیا, جبکہ 10,000 تھا, 15,000 تھا. تو یہ سارے لوگ مستفید ہوتے تھے, جو بیچارے غریب غربا سفید پوش لوگ. اس کے بعد یہ بند ہو گیا ہے. اس وزیر اعظم صاحب نے تو بند کر دیا. تو زکوٰۃ بھی سال بعد 6 مہینے بعد سال بعد ملتی ہے ان کو, ریگولر جو ملتی ہے. تو جو پروگرام انہوں نے رکھا تھا اس میں بڑے بڑے لوگ ملازمین وہ زکوٰۃ لیتے تھے, جس کی وجہ سے میرے خیال میں پروگرام ابھی ڈیلے ہو گیا. یہاں تک کہ بینظیر انکم سپورٹ سے بھی وہ ایک پوری آئی تھی, اور وہ بڑے بڑے لوگ اس سے ہاں بڑے بڑے لوگ لیتے ہیں. لگتی ہی نہیں بھی ہے نا جی, غریب پہ کیا لگتی ہے؟ غریب ہوتا ہے گالیاں کھانے کے لیے 500. میں آپ کو بتاؤں, ایک دفعہ میں یہاں سے گزرا تھا, میں اپنے گھر سے جلال آباد سے, تو ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ. ڈیلی میں اس کو دیکھتا تھا زکوٰۃ کے دفتر کے ساتھ بیٹھا ہوا. ایک دفعہ میں نے گاڑی روکی, میں نے کہا جی کیا بات ہے بابا جی, آپ روزانہ یہاں بیٹھتے ہیں؟ کہتا ہے جی مجھے آج 20 دن سے انہوں نے 500 روپے کا چیک دیا ہوا ہے جو ابھی تک ڈرائی نہیں ہوتا. میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا دو. میں نے چیک پھاڑ کے اپنی جیب سے نکال کے بابے کو دیا, اور گاڑی میں بٹھا کے اس کو میں گرانی چوک میں چھوڑا ہے. اور سوچیں وہ لوگ جن کے نام پہ زکوٰۃ کٹتی ہے, یہ تو اپنی عیاشیوں کے لیے کرتے ہیں حکمران. زکوٰۃ ان پہ لگتی ہے. کوئی بیرون دورے کرتا ہے, کوئی اپنے علاج باہر کرواتا ہے, جبکہ یہاں پہ ایک ڈسپلن بھی نہیں ملتی. ہسپتالوں کی یہ حالت ہے, ہسپتالوں میں بھی نہیں ملتی. تو اللہ ہی ہے, بڑی صورتحال. اب بات یہ ہے نا کہ چھوٹی کرسی پہ بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے, بڑی کرسی پہ چھوٹا آدمی بیٹھا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, یہ المیہ ہے. اچھا مجھے بھی بتائیں کہ تنویر الیاس صاحب آج کل بڑا سوشل میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں, ان کے بڑے زبردست دبنگ سے بیانات آ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ تنویر الیاس صاحب ایک تو یہ کون سی بولی بول رہے ہیں, اور یہ بتائیں کہ ان کا آپ کو اس ریاست میں سیاست میں ان کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ مستقبل ان کا روشن ہے, یہ تو آپ سب کو پتہ ہے. مستقبل ان کا روشن ہے. جو بندہ تکڑا ہو نا اس کے پیچھے سب جاتے ہیں, جو کمزور ہو اس کے پیچھے. آج کل تو ویسے بھی کوئی بیچارہ غریب ہو تو اس کو تو رشتہ دار نہیں پہچانتے. اگر وہ پیسے والا ہو تو نہ بھی جاننے والا ہو, کہتے ہیں جی یہ ہمارے رشتہ دار ہیں. ٹھیک ہے نا. اب بات وہی ہے ٹھگ کی, جب ٹھگ سے بات ہوتی ہے جگ میں آدھی رات ہوتی ہے.
پھر اپنے مفادات کی مکمل بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب تنویر الیاس صاحب کا روشن مستقبل اچھا جا رہا ہے. میری پیشن گوئی یہی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ وزارت عظمیٰ نہ صدارت کچھ نہ کچھ لے لیں گے. اچھا یہ دور ہے یہ آپ کی پیشن گوئی ہے. ہاں بالکل. تنویر الیاس صاحب کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ان کی پیشن گوئی ہے کہ وہ بڑا منصب لے جائیں گے. آج کی گفتگو آپ نے سنی لالا مصطفیٰ سے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا ملاقاتوں کا, اور نیکسٹ پروگرام میں آپ کے سامنے انشاءاللہ دوبارہ پیش ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.